بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ مائیگریٹ ہوئے، تو صرف مسجد کی بنیاد رکھی اور ایک جگہ گوشہ نشین ہو گئے اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مسجد کی بنیاد رکھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ یعنی مدینہ مارکیٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی معاشیات پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو محتاجی ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنی معیشت پر دھیان دے سکیں اور ان کی اکنامکس زیادہ بہتر ہو سکے۔ ایک اور بات قابل اہم ہے کہ اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے عورتوں کے سلسلے میں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، ان کو رائٹس نہیں دیتا، تو یہ یہاں اس سلسلے میں ایک بات اور قابل اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ میں جس آفیسر کو منتخب کیا تھا انسپیکشن کے لیے اور سامانوں کی جانچ کے لیے کہ کون سے سامان اچھے ہیں، کون سا سامان خراب ہے، سامان کی کوالٹی کیا ہے، سامان میں ناپ تول کی کمی تو نہیں کی جا رہی ہے، اس انسپیکشن آفیسر کا نام کیا تھا؟ وہ ایک خاتون تھی، وہ ایک عورت تھی جن کا نام تھا حضرت شفا رضی اللہ عنہ۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کو وہاں بھی اسی کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جاب کن کو ملی؟ وہ ایک عورت تھی۔ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلی پولیس آفیسر کون تھی؟ وہ ایک عورت تھی۔ اور اسلام پر عورتوں کے سلسلے میں رائٹ نہ دینے کا اعتراض کیا جاتا ہے، یہ تو بالکل بے بنیاد اور بے تکی بات ہے۔